یہ امام احمد بن حنبل ہے، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ، اس کی حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1130، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، آپ کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم۔ آقا علیہ السلام فرماتے میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے، آدم کا جسم نہیں بنا تھا، جسد نہیں بنا تھا، روح نہیں بنی تھی، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی بھی نہیں گوندی گئی تھی، میں اور میرا بھائی علی اللہ کے سامنے ایک نور تھے، نور واحد تھے۔ یعنی حضور علیہ السلام یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ علامہ علوسی روح المانی میں یہ روایت لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 686 میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی من نور واحد۔ آقا علیہ السلام فرماتے میں اور میرا بھائی علی ایک نور سے تخلیق ہوئے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی لحمی۔ آقا علیہ السلام فرماتے علی میرا گوشت ہے۔ وفی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دمی۔ آقا علیہ السلام فرماتے لوگو سنو علی میرا خون ہے۔ وفی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی روحی، لوگو سنو علی میری روح ہے۔ وفی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نفسی، علی میری جان ہے۔ علی نوری، علی میرا نور ہے۔ وفی روایت الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ۔ وفی روایت یوم سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی ھذا مفرج الکروب انی ھذا اسد اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگ جدا جدا حسب سے، نسب سے، میں اور علی حسب بھی ایک، نسب بھی ایک، شجرہ بھی ایک، خاندان بھی ایک، قبیلہ بھی ایک، گھرانہ بھی ایک، دادا بھی ایک، جسم بھی ایک، جان بھی ایک، روح بھی ایک، خون بھی ایک، گوشت بھی ایک، نور بھی ایک۔ تو پتہ چلا نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے علی اور نبی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا۔ اور پھر ایک اور مقام پہ جس کو ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، سنیں یہ علی علیہ السلام کی عظمت سنیں آصف بھائی۔ امام ابن ابی شیبہ جو پوری صحاح ستہ کے شیخ اور استاد مانے جاتے ہیں ہمارے ہاں، حدیث کی دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے جن کی المصنف 40,000 کے قریب جس میں حدیث موجود ہیں۔ بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیں آپ، ہر دوسرے تیسرے صفحہ پہ جو آپ کو حدیث ملے گی وہ ابن ابی شیبہ سے ملے گی آپ کو، شیخین کے بھی شیخ ہیں۔ وہ حدیث لے کے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نور کو آدم سے لے کے جدھر جدھر گیا ہمارے ماں باپ تک، جس صلب میں گیا صلب والے بھی پاک، جس بطن میں گیا بطن والیاں بھی پاک اور نکاح والے تھے۔ میں آدم علیہ السلام سے لے کے نا آصف بھائی تو سرکار عبداللہ تک اور سرکار ابو طالب تک ایک ایک شخصیت آپ کو ادھر ہی بیان کر سکتا ہوں، ادھر ہی ایک ایک شخصیت، بلکہ ایک ایک شخصیت کے آپ کو فضائل، ان کے مناقب، ان کے خصائص ابھی سنا سکتا ہوں۔ تو پتہ چلا جہاں نبی اور علی کا نور جا رہا ہے، ان کی پیشانی چمک رہی ہے، اس وقت کی وہ ہستیاں، وہ پرسنالٹیز جتنی بھی تھی آصف بھائی، وہ سب سے اعلیٰ تھی، وہ منزہ مصفہ مجلہ پاک صاف مطہر تھی، چنے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، ہماری صحاح ستہ ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ خالق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے طبقات بنائے، سب سے اعلیٰ طبقہ اللہ نے ہمارا بنایا، اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے اعلیٰ قبیلہ اللہ نے ہمارا بنایا، اللہ نے گھرانے بنائے، خنوادے بنائے، سب سے اعلیٰ گھرانہ اور خنوادہ اللہ نے ہمارا بنایا، اللہ نے حسب اور نسب بنائے، سب سے اعلیٰ حسب اور نسب اللہ نے ہمارا بنایا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھرانے، اپنے حسب نسب کی تعریف کر رہے ہیں،
تعارف کروا رہے ہیں, انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں, ہاشمی کون ہیں اور دوسرے کون ہیں. اتنا اعلیٰ حسب اور نسب. ایک اور مقام پہ یہ بھی ہماری سیاست ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل, اللہ رب العزت نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا. یہ بڑی خاص بات ہے اس حدیث میں, جو کہتے ہیں وہ سارے ایک ہی جیسے ہیں. آقا فرما رہے ہیں کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے, چونکہ جب انہوں نے اللہ کا گھر بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے, تو انہوں نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا, یہ جو میرا بیٹا اسماعیل اس کی ذریت میں سے نبی آخر الزمان کو پیدا کر. یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, اسی لیے آقا فرماتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. تو اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا گیا. آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِّن کِنانَةَ, پھر کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا, قریش کا انتخاب ہو گیا. اور آگے سنیں وَاصْطَفَىٰ بنی ہاشم من قریشٍ, پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا, باقی فارغ. بنی ہاشم کو چن لیا گیا ہے, ان کو مصطفیٰ کر لیا گیا ہے, یہ چنے ہوئے ہیں, یہ پاک صاف طاہر مطہر ہیں. آقا علیہ السلام فرما رہے جدھر جدھر ہمارے نور نے ٹریول کیا ہے وہ اپنے وقت میں سب سے اعلیٰ تھے, چنیدہ تھے, مصطفیٰ تھے, چنے ہوئے تھے. ایسا خوبصورت حسب اور نسب یار جو علی علیہ السلام کا ہے, اور آقا علیہ السلام نے کس طرح اس کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا نا, جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا, اس کو بھی امام ابن ابی شیبہ نے, دیگر کو تب بڑی پڑھی ہیں ہماری اہل سنت کی. آقا علیہ السلام فرماتے کل ناسب و سبب ینقطع الی یوم القیامہ الا سببی و ناسبی. آقا فرماتے ہر حسب نسب منقطع ہو جائے گا قیامت کے روز سوائے میرے حسب اور نسب کے. میرا حسب اور نسب ایسا ہے جو قیامت کے روز بھی منقطع نہیں ہوگا. اسی لیے آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو فرمایا تھا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے, اور آخرت میں جب کوئی کسی کا بھائی رہے گا ہی نہیں, حسب نسب سارے منقطع ہو جائیں گے, تو اس وقت بھی محمد کا بھائی ہے. اگر آپ اہل بیت اطہار کو بالعموم اور مولا علی علیہ السلام کو حسب بھائی بالخصوص دیکھیں, ان کی سیرت پڑھیں, سٹڈی کریں, مطالعہ کریں, غوطہ زنی کریں, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کا یہ جو کمال ہے, جو جمال ہے, انہوں نے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خاطر کیا ہے. علی علیہ السلام کے بابا سے شروع ہو جائیں, اور حسب نسب بھی اتنا کمال ہے. یہاں ابھی ایک بات میرے مائنڈ میں آ گئی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی جس کو امام احمد بن حنبل لے کے آئے ہیں, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا جو نور ہے وہ ٹریول کرتا رہا پاک صلبوں میں, پاک رحموں میں, اور نکاح والے تھے سارے, حتی اقرہ فی صلب عبد المطلب. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سرکار عبد المطلب تک ہمارا نور ایک ہی تھا, نور واحد تھا. کس کا؟ علی اور نبی کا, نبوت اور امامت کا سنگل نور. یہاں حضور فقسمہ قسمین, میں اپنی بات نہیں کر رہا, اٹس ناٹ مائی اون انٹرپریٹ, یہ ایک ایک لفظ حضور کا بیان کر رہا ہوں, ترجمہ کر رہا ہوں, میری اپنی نہ کوئی تشریح ہے نہ میری کوئی توجیہ ہے, بالکل متن اور ترجمہ کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سرکار عبد المطلب تک ہمارا نور ایک ہی تھا, یہاں سے آ کے نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. قسمن الی صلب عبد اللہ, جو نبوت والا نور تھا نا, اس کا جو جز تھا وہ سرکار عبداللہ کی طرف چلا گیا. وقسمن الی صلب ابی طالب, اور جو امامت والا نور تھا, ولایت والا نور تھا, وہ سرکار ابو طالب کی طرف چلا گیا. یہاں سے آگے نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں سے جو نور دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے, آگے چل کے پھر ملاپ ہو گیا. ادھر سے نبوت کا نور آیا, نبوت کے فیضان لے کے, سنیں آصف بھائی, نبوت کے انوار لے کے, نبوت کی تجلیات لے کے, پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں. ادھر سے امامت کا اور ولایت کا نور آ رہا ہے, ولایت کے انوار لے کے, تجلیات لے کے, برکات لے کے, فیوزات لے کے, علی المرتضیٰ کی صورت میں. ادھر سے نبوت کا نور, ادھر سے امامت کا نور. قرآن کہتا ہے مارج البحرین یلتقیان, ادھر سے امامت کا, ادھر سے نبوت کا, دونوں امامت اور نبوت کے نور کا ملاپ ہوا, سنگم ہوا. اور ان کے سنگم سے, ان کے ملاپ سے جو ذوالنورین دنیا میں آئے, جو دو نور آئے, ایک کا نام حسن, دوسرے کا حسین ہے. اب دیکھیں, آپ سٹڈی کر کے دیکھ لیں, مجھے کتب سیر کو پڑھ کے دیکھ لیں, سیرت پہ لکھی جانے والی, نسب پہ لکھی جانے والی احادیث کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں, قرآن کو کھول کے دیکھ لیں, پاک محمد اور علی جیسا حسب اور نسب
مجھے پوری دنیا میں دکھائے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راوی ہیں، کہتی ہیں جبریل امین جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ آدم سے لے کے آپ تک آ رہا ہوں میں، ہر نبی ہر رسول کی طرف آیا ہوں میں، ان کی اولاد دیکھی، ان کا حسب دیکھا، ان کا نسب دیکھا. آقا میں اعلان کرتا ہوں آپ جیسی کائنات میں نے شخصیت نہیں دیکھی، آپ کی آل جیسی میں نے کسی نبی کی آل نہیں دیکھی. یہ اماں کہہ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حسب اور نسب ہی افضلیت کا معیار ہوتا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے افضلیت کا جو معیار ہے وہ حسب ہے، نسب ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، گھرانہ ہے، باپ دادا ہے. اس معیار پہ بھی دیکھیں تو جب علی علیہ السلام جیسا کسی کا حسب اور نسب ہی نہیں تھا تو اندر معاملات تو چلنے تھے نا. کئی ایسے بھی تھے، میں کسی کی گستاخی نہیں کر رہا، واللہ باللہ تاللہ یہ پاک کتاب کے اوپر میرا ہاتھ ہے، میرے سر پہ قرآن بھی رکھ دو، میرے دل میں وہم و گمان بھی نہیں کہ میں کسی شخصیت کی گستاخی اور بے ادبی کروں. میں لعنت بھیجتا ہوں اس پہ جو کسی کی گستاخی اور بے ادبی کرے، لیکن حقائق بیان کرنا یہ گستاخی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ قرآن میں کھول کھول کے حقائق بیان کرتا ہے. تاجدار کائنات نے حقائق بیان کیے ہیں. ایک طرف ان کا حسب اور نسب ہے، دوسری طرف ان سے لڑنے والے، ان سے جنگ کرنے والے، ان کے جو دشمن، ان کے حاسدین، ان کا حسب نسب چیک کر لیں آپ، جن کے باپ دادا کا ہی نہیں پتا، کتنی دیر وہ بتوں کے سامنے لیٹے رہے، شرک تھا، کفر تھا، اور ایسے ایسے سلسلے ملتے ہیں. آصف بھائی یہ میرے پاس موبائل میں پڑے ہیں، میں آپ کو دے جاؤں گا، آپ بے شک اس کا پی ڈی ایف آگے لگا دیجئے گا، سکین لگا دیجئے گا. ایسے ایسے لوگ گزرے، میں تو نامینیٹ بھی نہیں کر رہا، کہ جن کے باپ نے بھتیجیوں سے شادی کی تھی اور وہ دنیا میں آئے تھے. اب وہ مقابلہ کریں گے علی علیہ السلام جیسے حسب اور نسب کا. تو اس کا مطلب ہے جب یہ حسب یہ نسب اتنا ستھرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ، مولا علی علیہ السلام کا حسب نسب، تو پھر یہ حسد اور بغض تو شروع ہونا تھا. یہ سرداری جب ان کو مل گئی، جنت کی سرداری ان کے پاس آ گئی، عورتوں کی سرداری ان کے پاس آ گئی، تو جب یہ سارا کچھ تھا پھر رہی صحیح کسر غدیر نے نکال دی. سمجھے نا ذرا بات کو. غدیر میں آقا علیہ السلام نے جب اعلان کر دیا من کنت مولا فاز علی مولا، تو جو محبت کرنے والے تھے ان کو تو خوشی ہوئی. اور اس کی سب سے پہلے جس نے مبارک دی ہے، مبارکباد، وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. بخ بخ لکا یا علی ابن ابی طالب انت مولانا و مولا کل مسلم و مومنۃ. حضرت عمر بن خطاب نے آگے بڑھ کے کہا کہ اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، آج سے تو عمر کا بھی مولا ہے، ابو بکر کا بھی مولا ہے، ہر مسلم کا، ہر مومن، ہر مومنہ کا تو مولا بن گیا ہے. تو جن سے عداوت تھی ان کو تو تکلیف ہونی تھی نا علی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس دے کے. اور کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں کھلنے والے دروازے بند کروا دیے. یہ میں آپ کو آغاز بتا رہا ہوں، اندر کی کسک بتا رہا ہوں، ان کی مجبوریاں بتا رہا ہوں کہ اس خاندان کے ساتھ ان کو تکلیف کیوں ہو گئی کہ پہلے سے لے کے آخری تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک شہزادے کا آصبائی تبھی وصال نہیں ہوا. اب دکھائیں مجھے، مولا علی سے شروع ہو جائیں. مولا علی علیہ السلام کو حالت نماز میں شہید کیا گیا. شہید کرنے والا کوئی یہودی تھا، کافر تھا، کلمہ پڑھنے والا. امام حسن علیہ السلام اگلے شہزادے کی طرف آ جائیں، زہر دے کے شہید کروایا گیا، کروانے والے مسلمان تھے. امام حسین علیہ السلام کی طرف آ جائیں، پورے خاندان سمیت کربلا کے ریگزار میں پیاسا شہید کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، کتے اور خنزیر بھی وہاں سے پانی پی رہے تھے. امام سجاد کو شہید کیا گیا زہر دے کے، امام باقر کو شہید کیا گیا، جعفر صادق کو، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری علیہم السلام. کوئی ایک شہزادہ ایسا نہیں ہے جس کا تبھی وصال ہوا ہو. تو اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ تو تھا نا اندر.